हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। इस वीडियो में अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो कम्प्लीटली मेरी राय है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई, बड़ा खुश नज़र आ रहा था। मुझे कहता है अली तुझे एक बात बतानी है। मैंने कहा बता, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी कुछ पता चलेगा। तो मुझे कहता है कि यार मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है यार, अल्लाह की तूने इबादत करना शुरू कर दी है, बहुत अच्छी बात है। तो कहता पूछेगा नहीं क्यों, कैसे? मैंने कहा बता। तो कहता यार ज़िंदगी में परेशानियां बहुत आ गई थी। गौर से सुनिए, कहानी हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो कहता यार ज़िंदगी में परेशानियां बहुत आ गई थी, रिस्क की बहुत परेशानी हो गई थी, बहुत तंगी हो गई थी, जगह जगह से ना काम फंसना शुरू हो गए थे। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम फजर की नमाज पढ़ना शुरू करो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कहता है कि मैंने फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू करी और कहता है स्लो स्लो मेरी जो है ना परेशानियां दूर होने लग गई, मेरे काम बनने लग गए, मेरी जितने भी काम फंस रहे थे, जो अटके हुए थे, वो निकलना शुरू हो गए। बोला फिर मैंने ज़ोहर की ही पढ़ना शुरू कर दी। मैं कहा चलो और टेंशनें दूर हो जाएंगी, और रिस्क बढ़ जाएगा, और पैसे आना शुरू हो जाएंगे। असर की भी पढ़ना शुरू कर दी, मगरिब की भी पढ़ना शुरू कर दी, इशा की भी पढ़ना शुरू कर दी, और आज मैं 5 वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत उससे बात हुई, होटल में बैठ के खाना खाया, उसके बाद मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। अब लेट नाइट जो थॉट्स होते हैं ना, दिमाग में मेरी कुछ चीज़ें घूम रही होती है, कभी जो है ना इस दुनिया से लेकर, कभी इस दुनिया के बाहर वाली दुनिया से लेकर, कभी आखिरत से लेकर, कभी मार्स, जुपिटर। तो ये एक माइंड सेट जो मेरा रात के अंदर आंखें बंद करने के बाद ना मैं चीज़ों को सोच रहा होता हूँ। तो एक रैंडम सा ख्याल आया, फिर जब वो ख्याल मुझे अभी याद आया, वीडियो बनाने बैठा, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। वो ख्याल ये आया कि यार मैं नमाज़ पढ़ूं और मेरे दिमाग में ये हो कि इस नमाज़ पढ़ने से मेरी टेंशनें दूर होंगी, मेरे रिस्क में बरकत होगी, विच इज़ फाइन, 100% बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए और होता भी है, और ऐसा ही होता है। और मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मेरी आखिरत बन जाएगी, मुझे जन्नत मिल जाएगी, दुनिया में मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, हादसा से मैं बचूँगा, एक्सीडेंट से मैं बचूँगा, फ्रॉड से मैं बचूँगा नमाज की बरकत से। ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन एक रैंडम सा ख्याल है, हो सकता है आपको अजीब सा लगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा कि यार इतना हिचकिचा क्यों रहा है बताने के अंदर, लेकिन मैं बता रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ नमाज या कोई नमाज हमारी ऐसी भी हो जो सिर्फ अल्लाह के लिए, यानी कि उसमें ये ना हो कि यार ये नमाज पढ़ूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, या ये नमाज पढ़ूंगा तो मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वो होंगी, आप नियत करें ना करें, आपके दिल में होना हो, ये होना ही होना, अल्लाह का करम होना ही होना है, आपको रिस्क मिलना ही मिलना है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको भी रिस्क मिलता ही मिलता है, भूखा कोई नहीं मरता। तो एक रैंडम सा ख्याल आया कि कोई नमाज ऐसी नहीं हो सकती जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दिल में कोई ख्याल ना हो, ना जन्नत का, ना इस दुनिया के कोई फ़ायदे का, कि यार ये मेरे जो है ना मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, मेरी ये चीज़ें हो ना। मैं ये कहते होती नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें दिमाग में ना हो, माइंड में ना हो, आपके दिल में ना हो। उस वक्त नियत सिर्फ एक ही हो कि या अल्लाह ये इबादत, ये नमाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा अल्लाह है, क्योंकि तू मेरा खालिक है, क्योंकि तू मेरा बनाने वाला है, क्योंकि तूने मुझे हुक्म दिया है। सिर्फ इस वजह से ये मैं तेरी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तेरे लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तेरे लिए नमाज अदा कर रहा हूँ। हमारा कोई फ़ायदा जुड़ा ना हो, मखलूक का कोई भी फ़ायदा उससे ना जुड़ा हो। कैसा हो सकता है, कैसा पॉसिबल है? हो सकता है आप बोलें पागलों वाले क्या दिमाग चला रहा है, क्या थॉट्स हैं, लेकिन एक रैंडम थॉट था आपके साथ शेयर करना था, सिर्फ अल्लाह के लिए। वरना एक ये भी मेरे जहन में ख्याल आया कि यार हम सेल्फिश हो गए हैं, खुदगर्ज हो गए। नमाज, इबादत, हज, उम्रा, ज़कात, ये भी सिर्फ इस वजह से अदा कर रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो खुदगर्जी हो गई ना, अल्लाह कहाँ गया? ये तो मैं इसलिए ये सजदे में अपना सर रख रहा हूँ क्योंकि मेरी परेशानियां दूर हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मुझ पे जो आफत आ रही है, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है ये दूर हो जाए, मैं इनसे बचना शुरू हो जाऊँ। तो मैं नमाज अल्टीमेटली इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं, समझ रहे ना आप लोग, एक्सीडेंट से बच जाऊँ, मेरा नुकसान ना हो। इसमें अल्लाह का है, इसमें इबादत का है, इसमें फिर सिर्फ टक्करे तो नहीं है, कहीं देख लें। तो मैं नहीं कहता कि ये नियतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक रैंडम सा सवाल था कि सिर्फ अल्लाह के लिए क्या नहीं हो सकता? सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, एक दफ़ा करके देखें ना कि कैसा मज़ा आएगा। ये अल्लाह सिर्फ तेरे लिए, इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा जो है ना इसमें कोई फ़ायदा है,
یا مجھے جو ہے نا دنیا میں بہت پیسے مل جائیں گے، میرا رزق کھل جائے گا. نہیں، اللہ یہ عبادت اس لیے کیونکہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو ہی مجھے مارے گا. یہ صرف تیرے لیے. تو جو عطا کرنا چاہے عطا کر، جو لینا چاہے لے لے، میں تیری رضا میں راضی. تو مجھے جس حال میں رکھ میں خوش. اللہ تو نے جو فیصلے کر دی، تقدیر میرے لیے لکھ دی، میں اس میں خوش، میں اس میں راضی. عبادت صرف تیرے لیے، ریاضت صرف تیرے لیے، سجدے صرف تیرے لیے. کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ابھی کر کے دیکھیں. پچھلے رمضان ایک بندہ ملا تو کہتے ہیں رمضان میں روزے رکھو نا تو اسمارٹ ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کی نیت کیا تھی کہ میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں اسمارٹ ہو جاؤں گا. اللہ کہاں گیا. کچھ عبادت، کچھ ریاضت اپنی ایسے رکھے جو صرف اللہ کے لیے، جس میں آپ کا نا دنیا کا کوئی مفاد کوئی شامل نہ ہو. یا رزق بڑھ جائے گا، پیسے بڑھ جائیں گے، برکت ہو جائے گی. نہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ نیت کریں نہ کریں، یہ الٹیمیٹلی ہونا ہی ہونا ہے. ریوارڈ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے ان کاموں کا. لیکن میں کہہ رہا ہوں دل میں نیت نہ ہو. نیت صرف ایک ہی ہو کہ اللہ صرف تیرے لیے. یہ عبادت، یہ سجدے، یہ روزے، یہ نوافل، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، مولا صرف تیرے لیے. بتاؤ نا عالموں کو بیچارے جو ہمارے یہ امام صاحبان ہوتے ہیں، ان کو فضیلتیں بتانی پڑتی ہیں یاد کر کر کے کہ صدقہ دینے سے جو ہے نا وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ یہ کر دیتا، سب کرتا ہے. لیکن کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ کیا میں صدقہ صرف اس وجہ سے نہ دوں کہ صرف اللہ، بس ختم بات. صدقہ میں دے رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. صدقہ میں دے رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے. یا صدقہ میں دے رہا ہوں صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، ہو گیا. کچھ کام صرف اللہ کے لیے کر کے دیکھیں. اب کوئی مجھے وہ نہ سمجھ لے 2 نمبر، سمجھ لے نا کہ تو صرف اللہ کی جان. نہیں، میں وسیلوں کا بالکل جو ہے نا ایسے والوں پکا والوں وسیلوں والا. ٹھیک ہے، میں اس طرف نہیں لے کے جائے گا اس کو جو ہے نا والا رنگ دینے کی کوشش نہ کیجیے گا فرقوں والا. نہیں، میں الحمدللہ بہت پکا والوں. الحمدللہ ہم کو اتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. میرا پورا نام علی احمد اتاری ہے، تو اب مجھے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے ہوں گے سمجھنے والے. ٹھیک ہے، تو بس یہی تھی ویڈیو. بہت سست آپ کو لگ رہی ہوگی، بہت ویسے لگ رہی ہوگی، دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. کیا آپ بتائیں مجھے کامنٹ باکس کے اندر لکھ کے بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں عجیب سی سوچ ہے میری، یا صحیح ہے؟ مطلب یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. یا تم لگ رہا ہے یا کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو. میرا یہ ماننا ہے کہ یار مجھے، میں آپ سب کی بات تو نہیں کرتا، مجھے میرے اعمال کے بنا پر جنت نہیں مل سکتی. میرا یہ اپنا ماننا ہے پرسنل. میرے اعمال کے بنا پہ میری نماز، میں جتنے بھی نمازیں پڑھ لوں، جتنے بھی سجدے کر لوں، زکوٰۃ دے دوں، خیرات دے دوں، سوری، اس بنا پہ مجھے جنت نہیں مل سکتی. یہ میرا اپنا ماننا ہے. مجھے جنت ملی تو اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں اللہ مجھے جنت دے دے گا. میرے اعمال کی بنا پر میں کہوں کہ میں اپنی پوری زندگی کا حساب دوں گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اور وہاں سے کلیئر ہوں گا. میزان پہ میرے ترازو جو ہے، اعمال نامہ میرا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، پازیٹیو والا، نیگیٹو والا کم ہو جائے گا، اور اللہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا، فیئر ہے بالکل، تم جنت میں چلے جاؤ. تو ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بروز قیامت حساب ہوگا وہ پھنس جائے گا، وہ پھنس جائے گا. تو میں اپنے آپ کو حساب کتاب دینے کے بالکل بھی قابل نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جنت ملے گی الحمدللہ، انشاءاللہ، پکا یقین ہے ملے گی. لیکن وہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی اعمال نہیں ہوگا، میری کوئی نمازیں، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اچھی کام، کوئی اچھی بات جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کے کرم سے ملے گی. اور آج تک بھی مجھے جو کچھ اس دنیا میں اللہ نے عطا کرا، الحمدللہ بہت عطا کرا ہے، تو میں اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی بہت اچھی نیکی کر دی ہوگی، یا میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہوگا جس کی بنا پہ اللہ نے مجھے ایسا جو ہے نا وہ چیزیں عطا کر دی ہیں، یا میں نے کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ نماز پڑھ لی ہوگی، میں نے کوئی جو ہے نا پوری رات جو بیٹھ کے جو ہے نا وہ نوافل پڑھ لی ہوں گے، میری کوئی نیکی ہوگی جس کا یہ صلہ مجھے مل رہا ہوگا. نہیں، ایسا ہے ہی نہیں نا. انسان اپنا حال تو جانتے ہی نا، کسی اور کا تو نہیں بول سکتے، اپنا تو بول سکتے ہیں نا. تو مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرا ایسا کچھ نہیں ہے جس کے بدلے میں مجھے یہ سب مل رہا ہو. تو مجھے یہ
1000% یقین ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. اور ہو سکتا ہے آزمائش ہو, مال کا ملنا بھی آزمائش ہے اور مال کا نہ ملنا یہ بھی آزمائش ہے. تو اللہ آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے, کیونکہ میں اپنے آپ کو آزمائش کے قابل بھی نہیں سمجھتا. میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھیجی بھی آزمائش شعبے پورا اتر سکوں. میں نہیں اتر سکتا. میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک آزمائشیں نہ بھیج, محفوظ رکھ, کرم کر, فضل کر, بخشے ہوئے بندوں کے صدقے میں بخش دے. اکا دکا اگر کوئی نیکی ہوتی اور وہ بائی چانس اگر قبول ہو جاتے, مطلب وہ تیری رحمت, تیرا فضل, تو نے ہی نیکی کرنے کی توفیق دی اور تو نے ہی اس پہ ریوارڈ دیا. مطلب ون 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 سچویشن ہے, کہیں نقصان ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ایک تو مسلمان بھی بنایا, پھر نیکی کرنے کی طاقت بھی دی, پھر جب وہ کر دی تو اس پہ ریوارڈ بھی دے دیا. وہی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ زندگی میں کہیں بھی پہنچ جائیں, جتنے بھی بڑے ہو جائیں, جتنے بھی بڑے انسان بن جائیں, جتنے بڑے منصب پہ پہنچ جائیں, یقین اور مائنڈ سیٹ صرف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ یار میری کوئی نیکی جس کا صلہ مجھے ملا ہے, میری کوئی محنت ہے جس کا مجھے جناب وہ صلہ ملا. نہیں دوست, میرے سے بہت بڑے بڑے مارکیٹر اس پاکستان میں, اس کراچی میں بیٹھے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اور میں ایک چھوٹا سا مارکیٹر جس کو کچھ لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے, صرف اللہ کا فضل ہے, یہ صرف اس کی عنایت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ سن لیتے ہیں تو یہ بھی صرف اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ نہیں کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں, نہ, مجھے پتہ ہے مجھے بولنا نہیں آتا. ایسے کروڑوں گنا اچھی آواز والے, اچھا موٹیویٹ کرنے والے, اچھا بولنے والے, اچھا آئیڈیاز دینے والے موجود ہیں. اگر پھر بھی ان سب کے بیچ میں, ان سب کی بھیڑ میں مجھے 50 100 200 بندہ سن لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. تو کچھ کام صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے. نماز, ایک نماز ایسی پڑھ کے دیکھیے گا اس ویڈیو کے بعد میں, یا اللہ یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ ہے. اس وقت آپ کو دل میں یہ نہ ہو کہ میں سمجھ لو پیچھے میں نے ریپیٹ کری بات ہے کہ صرف یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, یا یہ چیز مل جائے گی, رسک بڑھ جائے گا. یہ الٹیمیٹلی ہونا ہی ہے, لیکن یہ آپ کی نیتوں میں شامل نہ ہو. نیت صرف ایک ہی ہو, اللہ تیرے لیے, یہ سجدہ صرف تیرے لیے, اس لیے کر رہا ہوں, تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا بنانے والا ہے, اس لیے صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. اس وجہ سے یہ سجدہ میں تجھے کر رہا ہوں, یہ عبادت میں تیری کر رہا ہوں مالک. یہ کر کے دیکھیں, مزہ آئے گا. اگر آپ کو بور کرا اتنی دیر تک تو اس کے لیے بڑی معذرت. آپ اگر ابھی تک سن رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.